جی میں فالم ملک، اور آج کا موضوع بھی کل کے موضوع کی طرح کا ہے، جس میں اسحاق ڈار کا انٹرویو وہ جو انہوں نے بی بی سی کو دیا، اور اس پر ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خیر سے تو ایسی گفتگو فرمائی ہے کہ اب اس پر کیا ہی کہا جا سکتا ہے. لیکن اینی ویز اسحاق ڈار کے انٹرویو کے بارے میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اس کے انٹرویو میں کوشچن بہت اچھے تھے، اور اس نے جو ہے وہ اسحاق ڈار نے یعنی اچھے سے آنسر کیے. اس میں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اور کچھ یوٹیوب تو ایسے یعنی یوٹیوبرز جو ہیں انہوں نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جی بی بی سی پر جو انٹرویو کیا گیا اس پر اسحاق ڈار کے کپڑے تک اتار لیے گئے، یعنی اتنے واحد اور غلیظ قسم کے الفاظ جو ہیں وہ کیے گئے. اور ان کی آپ دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ جی کیا زبردست یہ جو ہے نا انہوں نے انالیسس کیے. تو جھوٹ پر جو ہے وہ سارے انالیسز سامنے لائے گئے ہیں. میں اسحاق ڈار کا کوئی مداح نہیں ہوں، لیکن سچائی کا ضرور مداح ہوں. اسحاق ڈار کے انٹرویو کو اگر آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو اس کی آج میڈیا میں اردو ٹرانسلیشن اویلیبل ہے. اس کو دیکھیے کہ کہاں پر جو ہے وہ اس نے کوشچن کے آنسرز نہیں کیے ہیں. اس کے پاس کافی چیزیں کہنے کو تھیں، لیکن جو انٹرویو کرنے والے تھے وہ ایک پرانا محاورہ یا ایک پرانا قصہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا، تو اس کی ایک پڑھے لکھے سے بحث ہو گئی. تو اس نے اس کو چیلنج کر دیا، اس نے کہا جی آپ آ جائیں ذرا ٹی وی پر میرے ساتھ اس بات پر مناظرہ کر لیں. تو دوسرا شخص تھا، اس نے کہا بھی رہنے دو تمہارے ساتھ مناظرہ میں نے کیا کرنا. اس نے کہا نہیں 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 تمہیں آتی پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ پتا ہو تو تم ٹی وی پر میرے ساتھ آ کے مناظرہ کر لو. سچویشن ایسی بن گئی کہ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس مناظرے کے لیے حامی بھرنی پڑی. تو اب جب ٹی وی پر مطلوبہ دن جو ہے وہ مناظرے کا تھا، تو اس دن جو پڑھا لکھا تھا وہ اپنے ساتھ کئی کتابیں اٹھا کے لے آئے کہ ریفرنس دینا ہو تو کتاب جو ہے وہ پہلے سے موجود ہو تاکہ ریفرنس جو ہے وہ آسانی سے دیا جا سکے. تو جو ان پڑھ تھا یعنی پہلے جس نے چیلنج کیا تھا مناظرے کے لیے، وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لایا، وہ صرف جو ہے نا دو چار ڈھول بجانے والے ساتھ لے آئے. تو اب مناظرے کا جب آغاز ہوا تو جو اینکر پرسن تھا اس نے کہا جی کون پہلے سوال کرے گا. تو ان پڑھ تھا جی، اس نے کہا جی یہ پڑھے لکھے ہیں تو یہ ذرا سوال کر لیں، میں جو ہے وہ ان کے سوالوں کا جواب دوں گا. تو پڑھے لکھے نے کہا کہ نہیں ان کو سوال کر لینا چاہیے. اینی ویز تو تھوڑی یہ گفتگو ہوئی، تو پھر جو پڑھا لکھا تھا اس نے کہا جی کہ آپ جو ہے وہ ایکی کے بارے میں کیا جانتے ہیں. تو اس نے کہا ایکی بیکی ڈھیکی، یعنی اس نے تین جو ہے نا وہ اس کے آگے سے کوئی ہوموفون جو اس سے ملتے جلتے الفاظ بنے. تو اب پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا یہ اس نے کیا بولا. اس نے کہا ایکی یعنی یہ کیا بولا. کہتے ہیں ایکی بیکی ڈھیکی. تو بس ڈھول بجانے والوں نے ڈھول بجانا شروع کر لیے کہ ہم نے مناظرہ جیت لی. تو اس نے کہا یہ کیسے مناظرہ جیت لی. اس نے کہا جی آپ نے ایک بات کی، اس نے آگے سے تین باتیں کی. تو ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ یوٹیوب پر کچھ اسی طرح سے تین باتیں جو ہے نا وہ کر کے تو ڈھول بجائے جا رہے ہیں. سب سے پہلا ڈھول جو ہے وہ ہمارے ان وزیر اعظم صاحب نے بجایا کہ جی کل آپ نے دیکھا ٹی وی پر جو ہے وہ ایک شخص کتنا بے عزت ہو گیا. یعنی یہ جو ہے نا انہیں ڈھول بجانے والوں میں سے تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس پر ایک وزیر اعظم لیول کا آدمی جو ہے وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرے. اگر ان کے آپ 2.5 سال کی حکومت دیکھیں اور اس سے پہلے جو انہوں نے وعدے کیا کہ 1 کروڑ نوکری دیں گے اور 50 لاکھ گھر دیں گے، تو وہ بھی غیر ذمہ دارانہ تھا. اور پھر جو بعد میں انہوں نے 2.5 سال یا 2 سال سے اوپر ہی ہو گئے جو یہ گفتگو فرما رہے ہیں، یہ ساری اسی طرح کی یعنی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس ہیں. اور ہمارے ملک میں کیا ہے کہ ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس جو ہے نا ان کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ پاکستان نے امریکہ کو جو ہے وہ چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا، تو سارے پاکستانی جو ہے نا اس کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے واہ 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 کیا بات ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ کہیں کہ پاکستان میں ایک شخص نے جو ہے وہ پانی سے گاڑی چلا دی اور اب جو ہے وہ ہوائی جہاز کو بھی پانی سے چلائے گا. تو سارے اس ویڈیو کو دیکھ کے کہیں گے جی دیکھیں بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے یہاں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہیں کہ فزکس کے نیوٹن کے سب قانون جو ہیں وہ جھوٹے ثابت کر دیے ہمارے ایک طالب علم نے. تو کہیں گے واہ واہ دیکھیں جی نیوٹن کے قانون جو ہے نا وہ سارے ہم نے رد کر دیے اور ہم نے نیا قانون بنا دی. تو ہماری پبلک ہی ایسی ہے کیونکہ یہاں پر جو معیار ہے چیزوں کو سمجھنے کا وہ ڈھول بجا کے کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو سچائی کی بنیاد پر پرکھا جائے.
تو اینی ویز وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ وہ دو لوگوں پر انہوں نے نام لیے، یعنی نواز شریف اور آصف علی زرداری کا، اور پھر انہوں نے لفظ لعنت کا ذکر کیا۔ تو یہ بھی ایک ہماری کم فہمی اور کم علمی ہے کہ اللہ اور اللہ کی لعنت کا ہم ذکر جو ہے وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کرتے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی اسی طرح کیا۔ تو باہر کی دنیا سننے والی کہے گی کہ ان کا وزیر اعظم اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے، تو بقایا پبلک کا کیا حال ہوگا؟ تو حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ اگر وزیر اعظم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو پبلک بھی ماشاء اللہ جو ہے وہ پھر اسی کے ساتھ تالیاں بجا رہی ہیں۔ تو ڈھول والے رہ گئے ہیں ساتھ، وہ ڈھول بھی لے ہیں تو یہ بجا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اس طرح سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے اور اس طرح کی گفتگو کرنے سے انسان جو ہے وہ یعنی معتبر نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اپنے عمل اور اپنے عقیدے اور اپنی گفتگو سے ہوتا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے بہت ہی غیر مناسب اور بہت ہی سطحی قسم کی گفتگو فرمائی ہے۔ تو خیر یہ وزیر اعظم صاحب یہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ تو اب چلتے ہیں اسحاق ڈار کے انٹرویو کی وجوہات کے بارے میں۔ جب یہ کہا گیا کہ جی وہ ان کی چہرے کی یعنی ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ اس طرح تھیں، اور پھر ان کی زبان اس طرح سے تھی جس کا وزیر اعظم نے اور بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا، تو بنیادی طور پر اسحاق ڈار کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ انہوں نے 100 یا جتنی بھی انفارمیشن ان کے پاس تھی ان میں سے کون سی دیں اور کون سی نہ دیں۔ تو اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ کہیں کوئی کسی چیز میں پھنس گئے تھے، اس نے ایک اچھا انٹرویو دیا، اور بنیادی طور پر وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے بلکہ وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک وہ اکاؤنٹ سے متعلقہ انسان ہے۔ تو آپ اس کو پولیٹیکلی جو ہے وہ انالائز نہ کریں، بلکہ آپ اس کو ایز اے پروفیشنل انجوائے کریں اس کی بات کو۔ اور ساتھ میں اگر جو ہے وہ اس پر کچھ الیگیشن ہے کہ اس نے اس طرح کی چیزیں کی اور اس طرح سے طریقے بتائے کہ آپ کیسے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، تو وہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو اس میں یعنی اس انٹرویو سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن جتنے بھی لوگوں نے انالیسس کیا انہوں نے پرانی باتوں کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ انٹرویو کو انالیسس کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی غیر مناسب عمل ہے۔ انٹرویو کرنے والے صاحب نے بھی بہت اچھے کوشچن کیے، اور اسحاق ڈار نے بھی بہت اچھے اس کے جو ہے نا وہ آنسر کیے۔ تو ہمیں نہیں لگتا کہ آپ جو ہے نا وہ اس طرح غیر ضروری طور پر کسی کے ساتھ یعنی اس کے آپ مذاق اڑائیں۔ اس میں بہت گہری چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ ایک جو ہے وہ انہوں نے ذکر فرمایا کہ ہمارے ہاں اسٹیٹ کے اندر جو ہے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں چلتی ہیں کہ کون اس کو چلا رہا ہے اور کیسے چلا رہا ہے۔ تو ایک ڈیپ اسٹیٹ کی اسٹیٹمنٹس تھیں، تو اس پر اگر آپ غور کریں تو پھر ایک دو اور بھی انٹرویو ہارٹ ٹاک پر پڑھیں، جس میں ایک آئی ایس آئی کے جو ڈی جی تھے درانی صاحب ان کا بھی ہے، تو ذرا اس پر بھی گفتگو فرمائی اسی طریقے سے، اور وہی گفتگو کیجیے، کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز کی، لیکن انہوں نے کسی اور طریقے سے کی ہیں۔ تو یعنی جو کرٹیسائز کرنے والے ہیں وہ ذرا ادھر بھی جا کے تھوڑا سا کرٹیسائز تو کریں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار کے انٹرویو کو غیر ضروری طور پر جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا رویہ یہی رہا ہے کہ وہ سچائی پر جو ہے وہ بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف جو ہے وہ ڈھول پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہماری بات جو ہے وہ درست ہے۔ تو ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ تو دوسری بات جو ہے وہ جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو پیمرا کے رولز تھے کہ اس میں کوئی ایسا شخص جو کہ عدالت سے بھاگا ہوا ہو، یا جو کوئی ایسا مفرور ہو، یا پھر وہ ہو جو کہ سزا یعنی جس کو دی جا چکی ہو، یعنی سزا یافتہ ہو، اس کے انٹرویوز اور اس کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا وہ ٹی وی پر اور الیکٹرانک میڈیا پر نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو اسحاق ڈار کے انٹرویو کو تو تمام ہی چینلز نے دکھایا اور کور کیا، اور اس پر گفتگو فرمائی، اس کے کلپ سنوائے۔ تو یہ ایک پیمرا کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ باہر آیا اور آ کے بتائے کہ جی آپ ایسا کیوں ہو رہے، کیونکہ میٹھا میٹھا جو ہے وہ ہپ ہپ ہو گیا اور کڑوا کڑوا تھو تھو ہو گیا۔ اب کیونکہ یہ ڈھول بجا رہے ہیں تو ڈھول میں جو ہے وہ
یہ جائز ہے، تو اگر جو ہے وہ یہ ڈور ان کے حق میں کسی طریقے سے نہ بچ سکتا ہو تو پھر وہ ناجائز ہے. تو انٹرویو بھی اسی طرح کی کوئی صورتحال ہے. یہاں پر ہمارے ملک میں مائٹ از رائٹ کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ چل رہا ہے، یعنی جو طاقتور ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اور جس کے پیچھے کوئی لابی نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی اور طاقتیں نہیں ہیں، اس کے بارے میں آپ جتنا مرضی مذاق اڑا لیں. اب افغانستان میں پچھلے کوئی 50 سال تو ہو گئے ہیں کہ وہاں پر وار لارڈز ہیں اور وہاں پر کوئی جسٹس نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اپنے قوانین ہیں. تو مائٹ از رائٹ کا قانون تو وہاں چل رہا ہے، تو ہم اپنے ملک کو بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال میں دھکیل رہے ہیں. اور عوام جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں اور کتنی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم 200 ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں رہتے ہیں، اور اگر یہاں پہ وار لارڈز بن گئے اور ہر کسی نے اپنی حکومت بنا لی، اور جس طرح کے نعرے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لگ رہے ہیں، اور جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈنڈا مارا گیا تو ہم ڈنڈا ماریں گے، گونسا مارا گیا تو ہم اسی طرح سے آگے سے جواب دیں گے، اگر ہمیں گالی دی گئی تو ہم گالی سے جواب دیں گے، ہم جو ہے وہ اب رکنے والے نہیں ہیں. تو ہم بنیادی طور پر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. اس میں حکومت جو ہے اس کی ڈبل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو ایڈجسٹ کرے اور ان سے گفتگو کرے، لیکن یہاں پہ حکومت جو ہے وہ کہتی ہے جی ٹھیک ہے، اگر ملک تباہ ہوتا ہے تو تباہ ہو جائے، لیکن ہم نے جو ہے نا وہ یہ بات نہیں کرنی ہے. تو یہ ایم کو کی جنت میں رہنے سے بھی میرے خیال میں کوئی دو ہاتھ آگے کی بات ہے. آج ساکھ ڈار کو چھوڑیے، نواز شریف کو چھوڑیے، بقایا چیزوں کو جو ہے نا وہ دفع کیجیے، لیکن ملک کے اندر جو ہے وہ امن و امان قائم رکھنے کی کوشش کیجیے. ہماری حکومت کی مثال تو صدام حسین کے اس عراق شہر کی ہے، جب یعنی بغداد شہر کی، کہ جب الائیڈ فورسز جو ہیں اس پر حملہ کرنے والی تھی تو وہ اپنے کیپٹل میں یعنی بغداد میں نکل کے کہہ رہا تھا کہ اب جو ہے وہ مدرز آف آل بیٹل سٹارٹ ہوگی، اور پھر اگلے ہی دن ہمیں پتہ چلا کہ وسیع تر جو ہے وہ عراقی لوگوں کے مفاد میں وہاں کی کسی بھی فورس نے رزسٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور الائیڈ فورسز کو اسٹیٹ اوے جو ہے نا وہ واک اوور مل گئی. تو ہم اپنے ملک میں غیر سنجیدہ لوگوں کو حکومت دے کے اور یعنی خاموش ہو کے پیچھے بیٹھے ہوئے، تو ملک کے وہ حلقے جو کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یعنی جو اپوزیشن میں ہو رہا ہے اور جو حکومت میں ہو رہا ہے اور جو بقایا ارد گرد ہو رہا ہے، اس سب میں جو ہے وہ خرابی چل رہی ہے. اب خرابی کی مثال اگر دیکھیں تو ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے ثاقب نثار صاحب، تو ان کے ہاں جب ابھی ان کے کسی بچے کی شادی تھی تو اس کے بارے میں جو ہے وہ میڈیا پر کتنی ساری چیزیں اشکار ہیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ یہ بہت صادق اور امین ہے. تو ہم ہر طرف سے خرابی جو ہے وہ اپنے ملک کی اور اپنے عوام کے لیے پیدا کر لیں، اور عوام ہے کہ وہ بم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور زور زور سے ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ اب تو جو ہے نا وہ ہم جیتیں گے. تو بھائی اگر بم کے اوپر جو ہے وہ آپ اس طرح سے دماغ ڈالیں گے تو آپ یقینی طور پر جیت جائیں گے، اور جیتنے والا ہمیشہ آگے نکلتا ہے، تو اس طرح کے بم کے اوپر ڈانس کرنے والے بھی آگے نکل جائیں گے. اب جو ہے وہ ہمارے پچھلے ایک وزیر اعظم تھے میر ظفر اللہ جمالی، تو یہ اب 2 دن پہلے انتقال فرما گئے. تو ان کے بارے میں بس ایک یہ چھوٹی سی خبر جو ہے نا وہ لگی کہ میر ظفر اللہ جمالی آبائی علاقے جعفر آباد میں سپرد خاک. تو کیونکہ انہوں نے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا تھا، حالانکہ یہ پہلے چیف منسٹر رہے بلوچستان کے، پھر یہ مشرف دور میں یہ پرائم منسٹر بھی بنے، یعنی جو پہلی گورنمنٹ تھی، اور اینڈ پر جو ہے وہ شوکت عزیز اسی اسمبلی کے پرائم منسٹر رہے، اور بیچ میں چودھری شجاعت کچھ دن کے لیے یا کچھ ہفتوں کے لیے وزیر اعظم بنے تھے. تو جب تک عوام کے لیے کام نہ کریں تو پھر اتنی چھوٹی سی خبر لگتی ہے، اور لوگوں کو یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ یہ شخص کبھی وزیر اعظم تھا، کبھی وزیر اعلیٰ تھا، اور اس نے کچھ کیا تھا. تو اب عمران خان کے لیے یہ سب سے بڑی ہے کہ اسٹینڈ فار پبلک اف یو کین،
تو یہ پبلک کے لیے کچھ نہیں کر رہے بلکہ یہ مسلسل گفتگو جو ہے وہ ایسی فرما رہی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں. تو اگر یہ ہسٹری میں اپنا کہیں نام ایک بہتر وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں یا ان کے بچے جو ہے وہ ان کو دیکھیں تو وہ پبلک کے انٹرسٹ میں کھڑے ہونا ہے اور پبلک انٹرسٹ میں کھڑے ہونا پبلک کے لیے کام کرنا ہے نہ کہ آپ پیٹرول ایک دن میں 25 روپے مہنگا کر دیں اور آٹا اور چینی اور نہ جانے کیا کیا دوائیاں اور پتنی کہاں کہاں جو ہے نا وہ آپ اینا رو دیتے پھر رہے. لیکن جب پبلک کی بات آتی ہے تو آپ ایک ہی گردان لگا رہے ہیں کہ این آر او نہیں دیں گے. تو اب آپ کی یہ رٹ جو ہے اور یہ آپ کی راگ جو ہے یہ بہت پکے ہو گئے لوگوں کو زبانی یاد ہو گئی. اب لگتا یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کر نہیں پائیں گے. آپ کی کیپیسٹی نہیں اور اپوزیشن بھی کمال کی ہے کہ وہ کہتی ہے ہم نے باتیں نہیں کرنی ہے. تو ملک جو ہے وہ لا قانونیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. سب سے امید یہ کی جاتی ہے کہ اگر وہ پبلک کے لیے کھڑے ہو سکیں تو پبلک کے لیے کام کریں ادروائز وہ سب ماضی کا حصہ ہو جائیں گے. ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ.